بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 15 اگست ہے سال 2022۔ شہباز گل کے معاملے پر حکومت اور تحریک انصاف کے مابین ٹھن گئی ہے۔ شہباز گل کیس خطرناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی پوری جو کوششیں ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہے۔ تحریک انصاف کا اب ایک بہت بڑا امتحان شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج سیشن کورٹ اسلام آباد اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو سماعت ہے اس کا جو احوال ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آنے والے دنوں کے اندر اس کیس کو بنیاد بنا کر اصل جو ایجنڈا اور منصوبہ ہے وہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسری طرف اطاعت تارڑ جو ہیں ان کی گردن سے جو سریا تھا وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہوا ہے، اور آج وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں۔ وہاں سے انہوں نے درخواست ضمانت کے لیے اپلائی کیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اسی سے ہم ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت آپ کو علم ہے 25 مئی کے اندر جس طرح ظلم و ستم کیا گیا، اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے بعض قائدین کے خلاف کارروائی کرنے کا پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے، لیکن وہ تمام مسلم لیگ نون کے جو بڑے رہنما ہیں وہ اسلام آباد کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب حکومت کے اندر بھی جو بیوروکریسی ہے، پولیس کے اندر ان کی بڑی گہری جگہ ہیں، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں نکلنے کے اندر۔ بر وقت جو ہے ان کے گھروں پر چھاپے نہیں پڑتے، ان کی گرفتاری نہیں ہوتی۔ اطاعت تارڑ، رانا مشہود، ملک احمد خان، لاہور ہائی کورٹ سے بھی انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانت اپلائی کی، ان کی منظور ہوئی۔ پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اطاعت تارڑ پہنچے ہیں، اور وہاں پر اب جو یہ دعوے دار ہیں جس طریقے سے 25 مئی سے پہلے یہ ایک پورے گلو بٹ بن کر جو بدماشی کے تحت پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، اور ایک پرامن اور آئینی جو حق ہے احتجاج کا اس کو سلب کرنے کے لیے یہ جو پوری گیم کی گئی، اور صحافیوں کا ایک جو جتھا ہے اس کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا، اور وہ جو ہمیشہ آزادی، اظہار رائے، جمہوریت، آئین کے بھاشن دیتے ہیں وہ بھی بڑی بے شرمی کے ساتھ اس تشدد کا جو ہے وہ دفاع کرتے دکھائی دیے۔ اب ان کے خلاف ایکشن شروع ہوا ہے، تو آج اطاعت تارڑ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، اور موقف انہوں نے درخواست جو ہے وہ حفاظتی ضمانت وہاں سے اپلائی کی، اور موقف یہ اختیار کیا کہ میرے خلاف 25 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں پر تشدد کے الزام میں مقدمہ درج ہے۔ پولیس نے گرفتاری کے لیے میرے گھر پر چھاپا بھی مارا ہے۔ درخواست میں استدعا ہے کہ حفاظتی ضمانت منظور کی جائے اور پولیس کو گرفتاری سے روکا جائے۔ اب یہ وہ بندہ ہے جو اس وقت تو بہت باتیں کر رہا تھا، لیکن وقت چونکہ تبدیل ہوتا رہتا ہے تو اب اس نے ضمانت کے لیے اپلائی کیا۔ ظاہر ہے یہ جو ضمانت ہوتی ہے حفاظتی، یہ منظور ہی ہو جاتی ہے، تو حفاظتی ضمانت جو ہے اطاعت تارڑ کی وہ منظور ہو گئی ہے۔ دوسری طرف جو پنجاب حکومت ہے، جو تفتیشی ادارے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اطاعت تارڑ بے شک ان کی ضمانت ہو گئی ہے، لیکن ان کو پیش کرنا ہوگا اپنے آپ کو، اور وہ انویسٹیگیشن کے اندر پیش ہو۔ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر چونکہ ہائی کورٹ نے تو غیر قانونی جو اقدامات ہیں ان سے روکا ہے کہ آپ نے غیر قانونی ہراساں نہیں کرنا، لیکن پھر قانونی معاملہ ہوگا کہ وہ انویسٹیگیشن ان کو جوائن کرنی ہوگی۔ تو اطاعت تارڑ اور دیگر لیگی جو ہے وہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں، اور لیکن پنجاب حکومت بھی اس طریقے سے کارروائی نہیں کر رہی، اور عمران خان جس طرح چاہتے ہیں تاکہ ایک طرف ڈاکٹر شہباز گل کو تو ٹارچر کیا جا رہا ہے اور ایک پورا منصوبہ ہے، لیکن دوسری طرف پنجاب حکومت کے بیانات کی حد تک یہ سارے معاملات ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ 500-400 بندہ اگر سلاخوں کے پیچھے ہوتا جنہوں نے 25 مئی پر ظلم کیے ہیں تو پھر پتہ چلتا کہ اس حکومت کے اندر بھی کوئی ایفیشنسی ہے۔ لیکن چونکہ جو پرویز الہی ہیں وہ اپنے نمبر بنانے کے چکر میں ہیں، اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر اتنا وہ معاملات کو شاید سیٹل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں ان کے کیس کی آج سماعت ہوئی۔ 2 مقدمات تھے، یعنی ایک تو آپ کو علم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا تھا حکومت، وفاقی حکومت نے، کہ ہمیں ریمانڈ چاہیے۔ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں انہوں نے غیر قانونی طور پر ہماری بات نہیں مانی، ہمیں ریمانڈ چاہیے تھا لیکن انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا، تو ہم نے ابھی بہت ساری چیزیں لینی ہیں۔ دوسری طرف جو اسلام آباد کی سیشن عدالت ہے وہاں پر آج ان کی درخواست ضمانت پر جو ہے وہ سماعت ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر جو معزز جج صاحبہ ہیں انہوں نے بھی آج کمال کیا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ کارروائی رکھتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اصل جو ایجنڈا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اصل جو ایجنڈا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔
وہ یہ ہے کہ ہمیں ڈاکٹر شہباز گل چاہیے. کیوں بھائی؟ ڈاکٹر شہباز گل سے ہم نے ریکوریاں کرنی ہے، مزید تفتیش کے لیے وہ درکار ہیں. تو اصل جو ٹارچر کر کے اور مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے، اور یہ آج فواد چودھری صاحب اور دیگر بھی بات کر رہے ہیں، جہاں بھی کوئی عام معاملہ ہو تو کبھی اتنی ایفیشینسی نہیں دکھائے گی، لیکن یہ چونکہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یعنی وہ چونکہ ٹارچر کریں گے، ٹارچر کر کے ایسی سٹیٹمنٹس لینا، کوئی جتنا بھی بڑا بندہ ہو، آپ دیکھتے ہیں طاقتور ہو، تو جب آپ اس کو ٹارچر کرتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں لاتے ہیں تو پھر وہ بندے جو ہے وہ بیک بھی جاتے ہیں. ان کے لیے تشدد برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اور آج کل بہترین جو تشدد ہے، کسی کو آپ سونے ہی نہ دیں تو وہ ایک حد تک جو ہے وہ بندہ یہ چیزیں برداشت کرتا ہے. لیکن یہ ایک خطرناک صورتحال کے اندر یہ کیس داخل ہو رہا ہے. اب یہاں جو سیشن کورٹ کے اندر سماعت ہوئی ہے، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری ہے. اب اس کے اندر جو سیشن جج ہیں یہ زیبا چودھری صاحب ہیں. شہباز گل کی جو درخواست ضمانت پر یہ سماعت ہوئی ہے، اس کے اندر فیصل چودھری نے کہا ہے کہ ہم تیار ہیں دلائل دینے کے لیے، لیکن جو سرکاری وکیل ہیں وہ بھی اگر دلائل دیں، اگر وہ کہیں جی کہ ہم نے آج دلائل نہیں دینے اور آگے وہ ڈیلنگ ٹیکٹس یوز کریں تو پھر ہم بھی آج دلائل نہیں دیں گے. اب اس کے اندر ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ چونکہ ہائی کورٹ میں بھی زیر التوا ہے، حالانکہ چونکہ وہاں ریمانڈ مانگا گیا ہے تو ہائی کورٹ میں کیس دائر ہونے کے باوجود عدالت سن سکتی ہے. طے شدہ قانون ہے کہ 1 منٹ کسی کو بغیر وجہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا. حکومت جان بوجھ کر اس معاملے کو لٹکانا چاہ رہی ہے. یہ فیصل چودھری نے وہاں دلائل دیے ہیں. انہوں نے کہا تفتیشی افسر 11 بجے ریکارڈ سمیت، یہ جج صاحب نے کہا کہ وہ آئے پہلے 8:30 بجے، پھر 11 بجے، پھر 2 بجے تک جو ہے یہ سماعت ملتوی ہوئی. اور اسلام آباد نے 11 بجے جو سماعت ہوئی ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں فیصل چودھری کہ پراسیکیوٹر کی جانب سے کیس کو طویل کیا جا رہا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ آج ضمانت کی درخواست کی سماعت ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج 1 یا 2 بجے ضمانت کی درخواست کی سماعت رکھ لیں، ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں اور نہ ہی میرے موکل کے خلاف کوئی پختہ ثبوت ہے. پراسیکیوٹر رانا حسن آباد، انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ پرسوں تک سماعت ملتوی کی جائے. ڈی ایس پی لیگل حسن رضا نے کہا کہ ریکارڈ ہائی کورٹ میں ہے. سرکاری وکیل نے کہا کہ ہمیں درخواست ضمانت کی کاپی بھی ابھی تک نہیں ملی. جج صاحب نے فیصل چودھری کو ہدایت کی ہے کہ اگر آپ دلائل دینا چاہتے ہیں تو دلائل دیں. اور فیصل چودھری نے کہا کہ میں دلائل دیتا ہوں تو سرکار کی جانب سے دلائل چونکہ نہیں ہوں گے تو جب دلائل میں اس وقت دوں گا جب فیصلہ آنا ہے، اور پھر یہ بھی دلائل دیں. تو 2 بجے تک یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ظاہر ہے آج ان کی جو ضمانت ہے وہ تو یہ جج صاحبہ نہیں لے رہی. یہ واضح جو ہے اس پوری کارروائی کے اندر ہو گیا ہے. اب دوسری طرف جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر 6 وکلاء کی ایک ٹیم وہ آج سرکار کی طرف سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی قیادت کے اندر وہ پیش ہوئی ہے. اور ان سے پوچھا گیا ہے چیف جسٹس قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے، بھائی آپ کو ریمانڈ کیوں چاہیے؟ تو انہوں نے کہا جی چونکہ جو جوڈیشل مجسٹریٹ ہیں انہوں نے ہمیں ریمانڈ نہیں دیا اور ان کو ریمانڈ دینا چاہیے تھا، اور یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تھا، اور آگے جو ہے وہ چونکہ قابل سماعت قرار نہیں دیا جو سیشن جج صاحب ہیں ان کی طرف سے، تو اس لیے اب ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع کیا ہے. یہ جو ملزم ہے یہ بڑے خطرناک کیس کے اندر ہے، اور پھر ہم نے جو موبائل ہے اور لیپ ٹاپ ہے، پھر انہوں نے ایک پڑھ کر یہ بیان دیا ہے، کس کے کہنے پر دیا ہے اور کوئی ان کے ساتھ تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے طے کرنی ہے، اور اس کے لیے ملزم ہمیں مزید تفتیش کے لیے درکار ہوگا. تو یہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں دیا، لہذا ہمیں یہ چاہیے دوبارہ. تو اب اس پر جو ہے چیف جسٹس جو قائم مقام ہے عامر فاروق صاحب انہوں نے اس کی سماعت کی، اور کل اب چونکہ دلائل دینے ہیں جو وکلاء کی ٹیم ہوگی یہاں جو شہباز گل کی، تو اب اس پورے معاملے کا جو ہے وہ ظاہر کل دلائل ہوں گے. اور ایسے لگتا ہے کہ شاید ڈاکٹر شہباز گل جو ہے وہ حکومت کے حوالے دوبارہ کر دیا جائے، چونکہ کیس کے اندر سنگین دفعات ہیں. اور یہ دوسری طرف سے آج بتایا بھی گیا فیصل چودھری صاحب کی طرف سے اور جو باقی دوست ہیں، ظاہر ہے کہ یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، سیاسی وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں جان بوجھ کر ڈالی گئی ہیں. حالانکہ فواد چودھری صاحب نے بھی پریس بریفنگ کے اندر بتایا کہ یہ مریم نواز، نواز شریف، ایاز صادق، جو جاوید لطیف ہیں، ان کے بیانات سے کوئی زیادہ سخت بیانات نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ باقاعدہ طور پر نوٹس جو جاری کیے گئے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نوٹس چونکہ جاری کیا ہے، اور وکلاء جو شہباز گل کے ہیں وہ ظاہر کل اب اس پر دلائل دیں گے. نوٹس آج ہو گئے ہیں، تو یہ نوٹس ہونا جو ہے یہ ایک بہت بڑی حکومتی کامیابی ہے.
اور کل اگر دلائل اچھے طریقے سے ڈاکٹر شہباز گل کی لیگل ٹیم کی طرف سے آتے ہیں تو پھر یہ معاملہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف اڈیالہ جیل کے اندر 3 ٹیمیں تحریک انصاف کی وہ ملاقات کر رہی ہیں شہباز گل کے ساتھ، اور پورے جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہے ابھی پنجاب کی حدود میں ہیں تو وہ رابطے وہاں پر ہو رہے ہیں، عام پیغامات بھی ان کو پہنچائے جا رہے ہیں جس طرح کا ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب کوشش یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف ڈاکٹر شہباز گل کو تشدد کیا جائے اور ان کو عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے، یعنی یہ بات ہم اسٹیبلش کریں کہ یہ جو بھی انہوں نے سٹیٹمنٹ دی وہ پڑھ کر دی اور یہ عمران خان کے کہنے پر دی، تاکہ یہ چیزیں تشدد کے ذریعے اگر بلوائیں گے تو پورا جو بیانیہ ہے عمران خان کا وہ زبردست کرنے کے اندر آسانی ہوگی، اور میڈیا کے اندر پھر آگے ان کے آلریڈی پراپیگنڈا جو مشینری وہ تیار ہے۔ اب تحریک انصاف کا یہ ایک بڑا امتحان ہے، جہاں جہاں ڈاکٹر شہباز گل کو رکھا جاتا ہے وہاں وہ کس طرح پیرا دیتے ہیں، کس طرح پہنچتے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوں، ویسے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے ظاہر ہے وہ بعد کے اندر تو جاگے ہیں۔ عمران ریاض خان کا جو کیس تھا ہم نے دیکھا، وہ ایڈوکیٹ علی اشفاق صاحب بہت ایفیشنٹ تھے، اور پوری جو سوشل میڈیا کے اندر ایکٹیوسٹ تھے، جو ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق رکھنے والے تھے، صدیق جان تھے، میں خود تھا وہاں پر، اور علی اوان صاحب تھے چکوال سے، ان کی لیگل ٹیم بھی تھی۔ تو جہاں بھی جس تھانے میں جاتے تھے تو ساتھ ساتھ وہ علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب کی ٹیم ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا بھائی ادھر ادھر نہیں ہونے دینا۔ تو شہباز گل کو اگر پراپر تھانے کے اندر یہ ابھی اگر کسٹڈی میں چلے بھی جاتے ہیں اور دوبارہ ریمانڈ پر جج صاحب دے دیتے ہیں تو یہ ٹیمیں ہونی چاہیے جن کو پتہ ہو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو جب یہ نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کہاں پر ان کو تشدد بنایا جا رہا ہو، کہاں ان کو لے جایا جا رہا ہو۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ذہن کے اندر رکھتے ہوئے آپ کو دیکھنا ہے، ورنہ تحریک انصاف جو ہے اس کے خلاف کوئی بھی بندہ جتنا بھی تکڑا ہو، امید ہے ڈاکٹر شہباز گل معاملات کو مینج کر لیں گے، لیکن پھر بھی انسان کی ایک کیپیسٹی ہے، اور یہ ظالم ہیں، یہ درندے ہیں، یہ کسی بھی سطح پر امپورٹڈ حکومت کے لوگ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے سانحہ ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات جو ہے وہ بپا کیے ہیں، تو اگر ان کو دوبارہ ریمانڈ پر کل دے دیا جاتا ہے تو پھر یہ کیس جو ہے وہ خطرناک صورتحال اختیار کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے بہتری ہو اور اس طرح اوچھے ہتھ کنڈوں پر جو امپورٹڈ حکومت ہے وہ نہ اترے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔